آپ نے کچھ کھایا ہے؟ جبریل نے جواباً بڑی نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اسے بتانے لگی تھی کہ وہ کسی قریبی بس اسٹاپ یا ٹرین اسٹیشن پر اسے ڈراپ کر دے تو وہ خود گھر پہنچ سکتی ہے۔ جبریل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی ہدایات سنی اور ٹھیک ہے کہہ دیا، مگر وہ وہاں نہیں رکا جہاں وہ اسے ڈراپ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ سیدھے اس کے گھر پہنچ گیا تھا، اس بلڈنگ کے سامنے جہاں اس کا اپارٹمنٹ تھا۔ عائشہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اسے اس کے گھر کا ایڈریس کیسے پتا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے گاڑی سے اترنے لگی تو جبریل نے اس سے کہا، کافی کا ایک کپ مل سکتا ہے؟ وہ ٹھٹکی اور اس نے پہلی بار جبریل کا چہرہ دیکھا۔ گھر پر کافی ختم ہو چکی ہے، میں کچھ ہفتوں سے گروسری نہیں کر سکی۔ اس نے کہتے ہوئے دوبارہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ میں چائے بھی پی لیتا ہوں۔ جبریل نے اسے پھر روکا۔ میں چائے نہیں پیتی، اس لیے لاتی بھی نہیں۔ عائشہ نے اس بار اسے دیکھے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ پانی تو ہوگا آپ کے گھر؟ جبریل اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور اس نے گاڑی کی چھت کے اوپر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بار عائشہ اسے صرف دیکھتی رہی۔ اس کا اپارٹمنٹ اس قدر صاف ستھرا اور خوبصورتی سے سجا ہوا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی جبریل چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ جن حالات کا وہ شکار تھی وہ وہاں کسی اور طرح کا منظر دیکھنے کی توقع کر رہا تھا۔ آپ کی اسٹیٹکس بہت اچھی ہے، وہ عائشہ سے کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ عائشہ نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اپنے لانگ کوٹ اتارنے اور دروازے کے پیچھے لٹکاتے ہوئے وہ لاؤنج میں سیدھا کچن ایریا کی طرف گئی۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے ایک کیبنٹ کھول کر کافی کا جار نکال لیا تھا اور پھر پانی گرم کرنے لگی تھی۔ جبریل لاؤنج میں کھڑا اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا جہاں آنے والا کوئی شخص بھی یہ جان جاتا کہ اس گھر میں ایک بچہ تھا جو اس گھر میں رہنے والوں کی زندگی کا محور تھا۔ لاؤنج میں بنے پلے ایریا میں اسفن کے کھلونے پڑے ہوئے تھے، ہر جگہ عائشہ اور اس کی تصویریں۔ جبریل نے نظریں چرا لی تھی۔ پتہ نہیں اس گلڈ کو وہ کیا کہتا اور اس کا کیا کرتا جو بار بار عائشہ آبدین کے بچے کے حوالے سے اسے ہوتا تھا۔ اس نے مڑ کر عائشہ کو دیکھا تھا، وہ بے حد میکانکی انداز میں اس کے لیے کافی کا ایک کپ تیار کر رہی تھی جیسے وہ کوئی ویٹریس تھی، پورے انہماک سے ایک ایک چیز کو ٹرے میں سجاتے اور رکھتے ہوئے باقی ہر چیز سے بے خبر۔ اس چیز سے بھی کہ وہاں جبریل بھی تھا۔ وہ اب کافی کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سینٹر ٹیبل پر کافی کے ایک کپ کی وہ ٹرے رکھتے ہوئے وہ کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی، شوگر؟ مجھے کافی کڑوی نہیں لگتی۔ جبریل اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے شوگر پاٹ چھوڑتے ہوئے باقی دو چیزیں کریم ملک کے بارے میں پوچھا جو ٹرے میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ بھی نہیں، مجھے کچھ دیر میں ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے۔ جبریل نے اب مزید کچھ کہے بغیر وہ کپ اٹھا لیا تھا جو عائشہ نے میز پر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے بڑی خاموشی سے کافی پی، کپ دوبارہ میز پر رکھا اور پھر اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے اس سے کہا، اسے آپ میرے جانے کے بعد کھولیں، پھر اگر کوئی سوال ہو تو میرا نمبر یہ ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میز پر اسی لفافے کے پاس رکھ دیا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں آپ سوال نہیں کرتی، مجھے فون بھی نہیں کریں گی، اس کے باوجود مجھے اسے پڑھنے کے بعد آپ کے کسی سوال کا انتظار رہے گا۔ عائشہ نے خاموشی سے میز پر پڑے اس لفافے اور کارڈ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے جبریل کو، دنیا میں ایسی تعمیر اور تہذیب والے مرد کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس نے سامنے کھڑے مرد کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، اور اگر پائے جاتے تھے تو ان میں سے کوئی اس کا نصیب کیوں نہیں بنا تھا؟ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ جبریل کو اپارٹمنٹ کے دروازے پر چھوڑ کر آنے کے بعد اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے جھانک کر پارکنگ کو دیکھا جہاں وہ ابھی کچھ دیر میں نمودار ہوتا، اور پھر وہ نمودار ہوا تھا، اور وہ تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا نہیں گیا۔ پھر وہ میز پر پڑے اس لفافے کی طرف آئی تھی۔ اس سفید لفافے کو اس نے اٹھا کر دیکھا جس پر اس کا نام جبریل کی خوبصورت رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا، مس عائشہ آبدین۔ پھر اس نے لفافے کو کھول لیا تھا۔ کاغذ کی اس چٹ پر احسن سعد کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ ریسیپشن سے جبریل کو بتایا گیا تھا کہ وہ شخص کئی بار اس سے کال کر چکا تھا اور ایمرجنسی میں اس سے بات کرنا یا ملنا چاہتا تھا۔ جبریل اس وقت جب 6 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں گزارنے کے بعد تھکا ہوا گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب یہ چٹ اس کے حوالے کی گئی۔ اس چٹ پر اس کے لیے ایک میسج بھی تھا۔ ٹیلی اسکوپ سے اس نے ایک بار پھر اس بینکویٹ ہال کی کھڑکی سے اندر نظر ڈالی۔
हॉल में सिक्योरिटी के लोग अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद थे। सिक्योरिटी का स्टाफ भी अपनी अपनी जगह पर था। इस बैंक्वेट हॉल का दाखिली दरवाजा इस कद आदम खिड़की के बिल्कुल सामने था, जिस खिड़की के बिलमुकाबिल 60 फुट चौड़ी 2 रो में मेन रोड के पार एक इमारत की तीसरी मंजिल के अपार्टमेंट में वो मौजूद था। इस अपार्टमेंट के बेडरूम की खिड़की के सामने एक कुर्सी रखे राइफल की टेलीस्कोपिक साइट से खिड़की के पर्दे में स्नाइपर वो एक जदीद मौजूद एक छोटे से सुराख से इस बैंक्वेट हॉल में झांक रहा था। बैंक्वेट हॉल का दाखिली दरवाजा खुला हुआ था। इस कॉरिडोर में इस्तकबाली की तार अपनी पोजीशन ले चुकी थी। इसकी घड़ी पर 9:02 बजे थे। मेहमान 9:15 में इस कॉरिडोर में दाखिल होने वाला था और तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट वहीं गुजारने के बाद वो वहां से जाने वाला था। मेहमान की इस होटल में पहुंचने से इसकी रवानगी के बाद तक इस इलाके में तकरीबन 1.5 घंटे के लिए हर तरह का मवासलाती राब्ता जाम होने वाला था। ये सिक्योरिटी के हाई अलर्ट की वजह से था। 1.5 घंटे के लिए वहां सेल फोन और मुतालिका कोई डिवाइसेस काम नहीं कर सकती थी, लेकिन वो एक प्रोफेशनल पिटमैन था। इससे पहले भी इसी तरह के हाई अलर्ट्स में कामयाबी से हासिल करता रहा था। इसको हायर करने की वजह भी इसकी कामयाबी का तनासुब था, जो तकरीबन 100% था। वो सिर्फ 2 लोगों को मारने में नाकाम रहा था और इसकी वजह इसकी नजदीक इसकी बुरी किस्मत थी। पहली बार इसकी राइफल लास्ट सेकंड में इस स्टैंड से हिल गई थी जिस पर वो रखी थी, और दूसरी बार का किस्सा तवील था। वो पिछले 2 महीने से इस अपार्टमेंट में रह रहा था। इस दिन से तकरीबन 1 महीना पहले से, जब वो यह होटल इस बैंक्वेट के लिए मुख्तस किया गया था। जिन्होंने इसे इस अहम काम पर मामूर किया था, इस तकरीब के लिए इस होटल और होटल के इस बैंक्वेट हॉल का इंतखाब करने वाले भी वही थे। इस मेहमान को ख़त्म करने का फैसला 4 माह पहले हुआ था। वक्त, जगह और कातिल इंतखाब बेहद माहिराना तरीके से बड़े गौर व खौज के बाद किया गया था। इस मेहमान के साल की मुकम्मल मसरूफियात के शेड्यूल में से मुकाम, मुल्क और मुमकिना कातिलों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। फिर हर जगह और तारीख पर होने वाले इस हादसे के असरात पर सैर हासिल बहस की गई थी। फौरी असरात और इससे निपटने की हिकमत अमली पर बात की गई थी। मुमकिना रद्द अमल के नुकसान से बचने के लिए मंसूबे तैयार किए गए थे। एक कातिलाना हमले के नाकाम हो जाने की सूरत में होने वाले मुमकिना रद्द अमल और नुकसानात पर भी गौर किया गया था, और हर मीटिंग के बाद काम की जगहें और तारीखें बदलती रही थी, लेकिन कातिल एक ही रहा था, क्योंकि वो मौजूद तरीन था। इस शहर में इस तारीख पर इस तकरीब के लिए सिक्योरिटी की वजूहात के बायस 3 मुख्तलिफ होटल्स का नाम लिस्ट में रखा गया था, लेकिन इसे हायर करने वाले जानते थे कि तकरीब कहाँ होगी। इससे 2 माह पहले ही इसे अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर 27 साला लड़की से दोस्ती करने के लिए कहा गया था। इस लड़की के 4 साला पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के लिए एक प्रोफेशनल कॉल गर्ल का इस्तेमाल किया गया था, जो इसके कार डीलर बॉयफ्रेंड से एक कार खरीदने के बहाने मिली थी और इसे एक ड्रिंक की ऑफर करके एक होटल ले गई थी। इस कॉल गर्ल के साथ गुजारे हुए वक्त की रिकॉर्डिंग दूसरे दिन इस लड़की को मेल में मौसूल हो गई थी। इसका बॉयफ्रेंड नशे में था, इसे फंसाया गया था और ये सब एक गलती थी, लेकिन इसके बॉयफ्रेंड की कोई तावील इसके गुस्से और रंज को कम नहीं कर सकी थी। इसकी गर्लफ्रेंड के लिए ये बात इसलिए भी बहुत ज्यादा तकलीफदार थी, ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि वो 3 हफ्ते बाद शादी करने वाले थे। इसने अपने बॉयफ्रेंड का सामान घर के दरवाजे से बाहर नहीं फेंका था, इसे अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर फेंका था। सड़क पर बिखरे सामान को इकट्ठा करते हुए खुद को इस कॉल गर्ल को कोसते हुए भी इसका बॉयफ्रेंड ये सोच रहा था कि चंद हफ्तों में इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो दोनों दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। जिन्होंने इनका ताल्लुक खत्म करवाया था, इन्हें इस बात का अंदेशा भी था। चुनांचे मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचाने के लिए इस लड़की के कंप्यूटर को हैक किया गया था। इसकी और इसकी गर्लफ्रेंड की बेहद काबिल एतराज तस्वीरों को इसकी ईमेल आईडी के साथ बहुत सारी वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया गया था। ये जैसे ताबूत में आखिरी कील थी। इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की ईमेल आईडी से भेजा हुआ पैगाम पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि इसने अपने ब्रेकअप के बाद इसकी सारी पिक्चर्स को काबिल एतराज वेबसाइट से अपलोड कर दिया है। इसकी गर्लफ्रेंड्स ने पहले वो लिंक्स विजिट किए थे, फिर अपने बोलने वाले बॉयफ्रेंड्स की इसका कॉल गर्ल के साथ वीडियो को अपलोड किया गया था, और इसके बाद अपने साबका बॉयफ्रेंड को इसके शोरूम में जाकर इसके कस्टमर्स के सामने इस वक्त पीटा था जब वो इन्हें एक जदीद मॉडल की गाड़ी तकरीबन बेचने में कामयाब हो चुका था। हैप्पी फैमिलीज ड्राइव दिस कार। इसने तकरीबन 56 बार ये जुमला इस जोड़े के सामने दोहराया था जो टेस्ट ड्राइव के लिए वहां मौजूद थे, और इसके साथ इसने 156 बार ये झूठ भी बोला था कि किस तरह खुद भी इस कार को जाती इस्तेमाल में रखने की वजह से इसका और इसकी गर्लफ्रेंड
का रिलेशन शिप मजबूत हुआ था। इसके बॉयफ्रेंड को मार खाने पर इतना शौक नहीं लगा था। 4 साल कोर्टशिप में वो अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों इस शहर की तकरीबन हर मशहूर पब्लिक प्लेस पर पिट चुका था। और ये तो बहरहाल इसका अपना शोरूम था। जितना इसे अपनी गर्लफ्रेंड के इल्जाम सुनकर शौक लगा था, इसके चीखने चिल्लाने और सफाइयाँ देने के बावजूद इसकी गर्लफ्रेंड को ये यकीन था कि इसने शराब के नशे में ये हरकत की होगी, वरना इसकी जाती लैपटॉप में मौजूद तस्वीरें इसकी ईमेल एड्रेस के साथ फोन अपलोड कर सकता था। इस ब्रेकअप के एक हफ्ते के बाद वो नाइट क्लब में इससे मिला था। चंद दिन इसकी मुलाकातें इसी बेमकसद अंदाज में होती रही थी। वो मेडिकेटेशन थी और इसने अपने तमाम तारुफ पेंटर के तौर पर करवाया था। वो हर बार इस लड़की को ड्रिंक्स की कीमत खुद अदा करता था। चंद दिन की मुलाकातों के बाद इसने इसे घर पर मदऊ किया था और उसके बाद वहाँ का आना जाना ज्यादा होने लगा था। वो इस बिल्डिंग के अफराद को एक रेगुलर विजिटर का तासुर देना चाहता था और 2 माह के इस अरसे में वो इस अपार्टमेंट की दूसरी चाबी बनवा चुका था। और एक हफ्ते पहले वो इस लड़की की अदम मौजूदगी में इसके अपार्टमेंट पर वो स्नाइपर राइफल और कुछ दूसरी चीजों भी मुंतकिल कर चुका था। वो जानता था इस तकरीब से एक हफ्ता पहले इस इलाके के तमाम इमारतों पर सिक्योरिटी चेक होगा। वो तब ऐसा कोई बैक स्क्रीनिंग के बगैर इमारत में मुंतकिल नहीं कर सकेगा। और इस वक्त भी इस इलाके के तमाम बिल्डिंग्स पे हर टाइट सिक्योरिटी में थी। वो एक रेगुलर विजिटर ना होता तो इस वक्त इस बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सकता था। इस बिल्डिंग से 50 मील दूर इसकी गर्लफ्रेंड को अस्पताल में किसी इमरजेंसी की वजह से रोक लिया गया था, वरना इस वक्त वो अपने अपार्टमेंट में होती। पार्किंग में खड़ी इसकी कार के चारों टायर पंक्चर थे और अगर वो इन दोनों चीजों से किसी न किसी तरह बचकर भी घर रवाना हो जाती तो रास्ते में इसको चेक करने के लिए कुछ और भी इंतजाम किए गए थे। 9:13 हो रहे थे। वो अपनी राइफल के साथ मेहमान के इस्तकबाल के लिए बिल्कुल तैयार था। जिस खिड़की के सामने वो था, होटल के इस बैंक्वेट हॉल की वो खिड़की बुलेट प्रूफ शीशे की बनी हुई थी। डबल ग्लेयर्ड बुलेट प्रूफ शीशा। यही वजह थी कि इन विंडोज के सामने कोई सिक्योरिटी एहलकार तैनात नहीं थे। तैनात होते तो इस निशाना बांधने में यकीनन दिक्कत होती, लेकिन इस वक्त इससे पहली बार महसूस हो रहा था कि इसे इससे पहले किसी को मारने के लिए इतनी जामे सहूलियात नहीं मिली थी। मेहमान कॉरिडोर में चलते हुए आना था। एलिवेटर से निकलकर कॉरिडोर में चलते हुए बैंक्वेट हॉल के दाखिली दरवाजे तक इस मेहमान को शूट करने के लिए इसके पास पूरे 2 मिनट का वक्त था। एक बार वो बैंक्वेट हॉल में अपने टेबल की तरफ चला जाता तो इसकी नजरों से ओझल हो जाता, लेकिन 2 मिनट का वक्त में जैसे प्रोफेशनल के लिए 2 घंटे के बराबर था। इस बैंक्वेट हॉल की तमाम खिड़कियां बुलेट प्रूफ थी, सिर्फ इस खिड़की के सिवा जिसके सामने वो था। 3 हफ्ते पहले बजाय एक इत्तेफाकी हादसे में इस खिड़की का शीशा टूट गया था। इसे तब्दील करवाने में 1 हफ्ता लगा था और तब्दील किया जाने वाला शीशा नाकिस था। ये सिर्फ वो लोग जानते थे जिन्होंने ये सारा मंसूबा बनाया था। स्टेज तैयार था और इस पर वो फनकार आने वाला था जिसके लिए ड्रामा खेला जा रहा था। जिब्रील ने टेबल की दूसरी तरफ बैठे हुए शख्स को बगौर देखा। वो इससे चंद साल बड़ा लगता था। एक बेहद मुनासिब शक्ल सूरत का, बेहद संजीदा नजर आने वाला मर्द जो क्लीन शेव था। हालांकि जिब्रील के जहन में इसका जो खाका था वो एक दाढ़ी वाले मर्द का था। वेटर इनके सामने कॉफी रखकर चला गया तो एहसन साद ने गुफ्तगू का आगाज किया। मेरे बारे में आप यकीनन बहुत कुछ सुन चुके होंगे मेरी साबका बीवी से। इसके लहजे में एक अजीब सी तहकीर और यकीन था और साथ होंठों पर उभर आने वाली एक तंजिया मुस्कुराहट भी। जिब्रील ने कुछ ऐसा ही जुमला इसमें पढ़ा था जो एहसन साद ने फोन कॉल्स पर इससे राब्ता करने के मैसेज पर नाकामी पर इसके लिए छोड़ा था। मुझे अपने साबका बीवी के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। 6 घंटे ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहने के बाद इस कागज पर लिखी वो तेरी पढ़ते ही जिब्रील का दिमाग पल झपकने में घूम कर रह गया था। जिस रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्टर एहसन साद का वो पैगाम जिब्रील सिकंदर के लिए नोट किया था, इसने वो चिट जिब्रील को देते हुए बेहद अजीब नजरों से इसे देखा था। वो एक बेहद स्कैंडलाइज फिक्रा था और इसे पढ़ते और सुनते देखकर कोई भी जिब्रील सिकंदर के हवाले से अजीब से एहसास का शिकार होता। इसके बावजूद इस हॉस्पिटल में जिब्रील एक बेहद क्लीन रिकॉर्ड रखने वाले चंद डॉक्टर्स में से एक था। आर यू श्योर दिस इज फॉर मी? जिब्रील एक पाकिस्तानी नाम देखने के बावजूद इस पैगाम को पढ़कर इससे पूछे बगैर नहीं रह सका। ना वो एहसन साद को जानता था ना इसकी किसी साबका बीवी को, और ये शख्स इससे इमरजेंसी में मिलना चाहता था। इसे लगा कोई गलत फहमी भी हो सकती है। और ये आई एम प्रीटी श्योर, इस रिसेप्शनिस्ट ने जवाबन कहा। जिब्रील उलझे लहज़ेन के साथ कपड़े तब्दील करने के लिए गया था और कपड़े तब्दील करने के बाद इसने वहीं खड़े खड़े एहसन साद के नंबर पर कॉल की। पहले ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी, यूं जैसे वो इसी के इंतजार में था। और जिब्रील के कुछ कहने से पहले इसने जिब्रील का नाम लिया। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद जिब्रील ने कहा, यस।
مجھے آپ سے فوری طور پر ملنا ہے، میں کچھ دن کے لیے یہاں ہوں اور پھر چلا جاؤں گا، احسن سعد نے فوری طور پر کہا۔ مگر آپ مجھ سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ چٹ کے اس پیغام کے باوجود جبریل پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں عائشہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ احسن سعد کے جملے پر جبریل کا ذہن بھاگ سے اڑ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عائشہ کا شوہر اس سے رابطہ کرے گا۔ اس نے احسن سعد کا نام نہ نسا سے سنا تھا، نہ ہی عائشہ سے، اور نہ ہی اسفن کے فنورل سے جہاں سے وہ کر کے آیا تھا کنسول۔ 10-15 منٹ رک کر نسا اور ڈاکٹر نورین سے ہی اگر احسن سعد وہاں کہیں تھا بھی تو ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اب یک دم بیٹھے بٹھائے وہ سیدھا نہ صرف اس کو کال بھی کر رہا تھا بلکہ کال کر کے وہ بات بھی عائشہ ہی کے بارے میں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن کیا بات؟ عائشہ عابدین جبریل نے بڑے محتاط لہجے میں اس سے پوچھا، اس بار یہ یقین ہونے کے باوجود کہ وہ عائشہ عابدین ہی کا شوہر ہو سکتا تھا۔ اس کو فوری طور پر کوئی اور عائشہ یاد نہیں آئی تھی جس کا شوہر اس سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا، اور رابطہ کرنے کی ضرورت تو یقیناً اسے عائشہ کے شوہر سے بھی متوقع نہیں تھی۔ ہاں ڈاکٹر، عائشہ عابدین، دوسری طرف سے احسن سعد نے بڑے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ جبریل کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں آپ کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں، آپ مجھے ٹھیک سے نہیں جانتے، لیکن میری سابقہ بیوی کو ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے اس وکیل فراہم کر رہے ہیں، اس کی ضمانت کروا رہے ہیں۔ جبریل خاموش رہا۔ احسن سعد کے طنز میں صرف تحقیر نہیں تھی، باخبری بھی تھی۔ وہ مکمل معلومات رکھنے کے بعد ہی اس سے رابطہ کر رہا تھا۔ میں آپ کے ہاسپٹل سے زیادہ دور نہیں ہوں، اور میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا آپ کا، کیونکہ آپ بھی مصروف ہیں اور فالتو وقت میرے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ سے ملنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک مسلمان کے طور پر میں آپ کو اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، اور چاہتا ہوں آپ وہ غلطی نہ کریں جو میں نے کی ہے۔ احسن سعد بہت لمبی بات کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے ہوئے جبریل نے سوچا مگر اس کی بات سننے سے بھی پہلے اس سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ احسن سعد سے مل کر اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ عائشہ کے خلاف وہ کیس واپس لے لے جو اس نے فائل کیا تھا۔ اس وقت احسن سعد کے ساتھ ملنے کی جگہ طے کرتے ہوئے اسے یقین تھا وہ اس شخص کو سمجھا لے گا، اس کے باوجود کہ اس نے نسا سے اس کے بارے میں بےحد خوفناک باتیں سنی تھی، اس کے باوجود کہ اس نے عائشہ عابدین کی وہ حالت دیکھی تھی۔ مگر کہیں نہ کہیں جبریل سکندر اس شادی کو ایک خراب شادی اور خراب سے زیادہ مکس میچ سمجھتا تھا جس میں ہونے والی غلطیاں یک طرفہ نہیں ہو سکتی تھی۔ کہیں نہ کہیں ایک مرد کے طور پر اس کا یہ خیال تھا کہ ساری غلطیاں احسن سعد کی نہیں ہو سکتی تھیں، کچھ خامیاں عائشہ عابدین میں بھی ہوں گی۔ کہیں نہ کہیں جبریل سکندر یہ جاننے کے بعد کہ احسن سعد کی فیملی بےحد مذہبی تھی ان کے لیے باعث تھا، اس کا خیال نہیں تھا، اسے یقین تھا کہ وہ اتنے سخت نہیں ہو سکتے۔ کہیں نہ کہیں وہ باعث اس لیے تھا کہ اسے لگا کہ وہ حافظ قرآن ہیں، ان کے بارے میں جو سنا تھا وہ اس کی طرح قرآن جیسی متبرک شکو اپنے سینے اور ذہن میں رکھتا تھا۔ وہ یہ ماننے پر تیار نہیں تھا کہ جس دل میں قرآن محفوظ کیا گیا تھا وہ اتنا سخت اور بے رحم ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا جو بھی کچھ تھا اس میں غلط فہمیوں کا زیادہ قصور ہوگا، بری نیت اور اعمال کی نسبت، اور وہ اسی خیال کے ساتھ احسن سعد سے ملنے آیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے سمجھا لے گا اور اس جھگڑے کو ختم کروا دے گا۔ وہ اس احسن سعد سے مصافحہ کرنے اور کافی پینے کے لیے اس میز پر بیٹھنے تک اس کا یہ یقین قائم رہا تھا جو احسن سعد کی گفتگو کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عائشہ نے کبھی مجھ سے آپ کے حوالے سے بات نہیں کی، جبریل نے اس پر نظریں جمائے نرم لہجے میں کہا۔ احسن سعد کہا مار کر ہنسا۔ جبریل اپنی بات مکمل نہیں کر سکا، اسے سمجھ نہیں آئی اس کی گفتگو میں ہنسنے والی کیا بات تھی۔ میں نہ تو بے وقوف ہوں نہ ہی بچہ، اس نے کہکہے کا اختتام پر جبریل سے کہا۔ مجھے یقین ہے تم نہ بے وقوف ہو نہ ہی بچے، اور نہ ہی میں ایسا سمجھتا ہوں، جبریل نے جواباً بڑے محتاط انداز میں کہا۔ Then stop treating me like one۔ احسن سعد نے ایک بار پھر اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اب بلند تھی، ماتھے پر بل اور ہونٹ بیچے ہوئے۔ اس نے کافی کے اس کپ کو ہاتھ سے دور دھکیل دیا تھا جس سے کچھ دیر پہلے اس نے ایک سپ لیا تھا۔ کافی چھلک کر میز پر گری تھی، اس کے دونوں ہاتھ اب موٹیوں کی شکل میں بچھے ہوئے میز پر تھے۔ سیکنڈز کے اندر احسن سعد نے کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا، وہ اب شدید غصے میں نظر آ رہا تھا، اور جبریل کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان چند جملوں میں جن کا تبادلہ ان کے درمیان ہوا تھا ایسا کیا تھا جو اسے اس طرح غضبناک کرتا۔ تم اس عورت کے گرانٹر بنے ہوئے ہو اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے تم سے میرے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا۔ اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی۔ آس پاس کے ٹیبلز پر بیٹھے لوگوں نے گردنیں موڑ کر ان کو دیکھا۔
جبریل نے ایک نظر اطراف میں مڑتی گردنوں کو دیکھا، پھر بے حسد مہری سے اس سے کہا، اگر تم اس آواز اور اس انداز میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں ایک منٹ بھی مزید ضائع نہیں کرنا چاہوں گا۔ جبریل نے کہتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنا والیٹ جیب سے نکالا اور دوسرے ہاتھ کو فضا میں ذرا سا بلند کر کے ویٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے بل لانے کا اشارہ کیا۔ احسن سعد کو یکدم احساس ہوا وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں اپنے بیٹے کے قتل کی وجہ سے اس قدر فرسٹریٹڈ ہوں کہ وہ اگلے ہی لمحے گرگٹ کی طرح ایک بار پھر رنگ بدل گیا تھا۔ اب اس کی آواز ہلکی تھی، بھیجی ہوئی موٹیاں ڈھیلی پڑ گئی تھی اور وہ ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا اور کان پٹیاں رگڑ رہا تھا۔ جبریل نے اس تبدیلی کو بھی اتنی ہی باریکی سے دیکھا تھا جتنی باریکی سے اس نے پہلی تبدیلی دیکھی تھی، اور اس نے احسن سعد کی معذرت کو قبول کیا تھا۔ تم میرے مسلمان بھائی ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم اس دھوکے سے بچو جو میں نے کھایا ہے۔ اس کا اگلا جملہ جبریل کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ احسن سعد اب بے حد نرم اور دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا، بے حد شائستگی کے ساتھ۔ جبریل نے ٹوکے بغیر اسے بات کرنے دی۔ میری بیوی ایک کیریکٹر لیس عورت ہے، جس طرح اس نے تمہیں الو بنایا ہے اپنی مظلومیت استعمال کر کے، اسی طرح سے تم سے پہلے درجنوں کو بنا چکی ہے۔ وہ کسی بھی مرد کو منٹوں میں اپنی مٹھی میں کر کے انگلیوں پر نچا سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں عائشہ کے لیے اتنا زہر موجود تھا کہ جبریل دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں طلاق بھی ہوتی تھی، بریک اپ بھی، مگر کوئی اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا تھا جس طرح کی گفتگو احسن کر رہا تھا۔ میرا عائشہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہاری باتوں کو الزامات سمجھوں یا غلط فہمی۔ جبریل مداخلت کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ حقائق ہیں، احسن نے جواباً کہا۔ جو بھی ہے مجھے ان میں دلچسپی نہیں۔ عائشہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور میں نے صرف اسی لیے اس کی مدد کی کیونکہ اس کی بہن میری کلاس فیلو تھی۔ احسن نے اس کی بات کاٹی، تم اس کی بہن کو جانتے ہوگے، اس عورت کو نہیں، اس فاحشہ اور حرافہ کو نہیں۔ جبریل کا چہرہ اور کانوں کی لوئیں بیک وقت سرخ ہوئی۔ پلیز لینگویج۔ وہ احسن سعد سے اس طرح کے الفاظ کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تم اگر اس عورت کو جانتے ہوتے تو میں نے الفاظ پر کبھی اعتراض نہ کرتے۔ اس سے زیادہ گندے الفاظ ڈیزرو کرتی ہے۔ احسن کی زبان ویسے ہی چلتی رہی تھی۔ وہ تمہاری بیوی رہ چکی ہے، تمہارے ایک بچے کی ماں ہے، ایک کم از کم تم اس کے لیے یہ الفاظ مت کہو۔ بیوی بری ہو سکتی ہے مگر ایک ماں یہ الفاظ ڈیزرو نہیں کر سکتی۔ جبریل رسپیکٹ عورت کی ہوتی ہے نا۔ اتنی بے حد ٹھنڈے مزاج کا تھا، لیکن جو گفتگو وہ سن رہا تھا وہ اس جیسے ٹھنڈے مزاج کے شخص کو کھلا دینے کے لیے بھی کافی تھا۔ جو عورت بیوی رہ چکی ہو اس کی کیا عزت۔ احسن سعد نے جواب نہیں دیا تھا، اپنی ذہنیت کو اس کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا تھا، اور اس عورت کو بھی جو تمہاری بیوی رہی ہو۔ دین آئی پٹی آن یو، جبریل نے بے حد سرد لہجے میں اس سے کہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ غلط شخص کو سمجھانے بیٹھا تھا۔ اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، پھر تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ احسن سعد نے جواباً اسے ایک جھلسانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، تم اسے جانتے ہی کتنا ہو کہ ایک شوہر کی رائے کو رد کر رہے ہو؟ میں اسے 16 سال کی عمر سے جانتا ہوں، اسے بھی اور اس کی فیملی کو بھی، اور وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور ہے۔ احسن سعد کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا۔ تو آئی واز رائٹ، اٹ واز این اولڈر افیئر۔ جبریل کو اب اپنے سر میں درد محسوس ہوا۔ شٹ اپ، یو آر سک۔ اسے لگ رہا تھا وہ تھوڑی دیر میں احسن سعد کے ساتھ اسی انفریٹ کرنے کی طرح گالم گلوچ پر اتر آئے گا۔ وہ شخص کسی کو بھی ایسی انفریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، وہ کسی کو بھی پاگل کر سکتا تھا۔ تم مجھ سے کس لیے ملنے آئے ہو؟ جبریل نے اس بل جیکٹ کے اندر بل کی رقم رکھتے ہوئے بے حد بیزاری سے کہا، جو ویٹر بہت پہلے رکھ کر گیا تھا۔ یہ جیسے احسن سعد کے لیے اشارہ تھا کہ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں صرف اس عورت کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ جبریل نے بے حد درستی سے اس کی بات کاٹی، اور میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس کے یا اس کے کردار کے بارے میں کچھ بھی، کیونکہ وہ کیا ہے، کیسی ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آئی ایم جسٹ ناٹ۔ از دیٹ کلیئر ٹو یو؟ پھر تم اس عورت کو سپورٹ کرنا بند کر دو۔ احسن سعد نے جواباً اس سے کہا تھا، میں اسے اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں مار سکتی۔ وہ نیگلیجنس ہے بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نیگلیجنٹ پہ اس کے اوپر قتل کا کیس کر دیا جائے۔ وہ اپنی اولاد کو نہیں مارنا چاہتی تھی اور اس کے خلاف قتل کا کیس کر دیا۔ جبریل بے حد بلنٹ ہو رہا تھا۔ یہ شاید احسن کا رویہ تھا جو اس نے اس کا سارا لحاظ منٹوں میں غائب کر دیا تھا۔ تم پہلے یہ طے کرو کہ تمہیں عائشہ سے نفرت ہے کیوں؟
اس کے عورت ہونے کی وجہ سے، کریکٹرلیس ہونے کی وجہ سے، بیوی ہونے کی وجہ سے، یا اپنے بیٹے کو مارنے کے شبے کی وجہ سے؟ تم بیٹھ کر یہ طے کرو کہ تمہاری اتنی گہری نفرت کی وجہ ہے کیا؟ That's none of your business، احسن سعد نے درستی سے کہا تھا۔ میں تم سے سائیکیٹری پڑھنے نہیں آیا۔ جبریل نے سر ہلایا۔ ایگزیکٹلی، میں بھی تم سے موریلٹی پڑھنے نہیں آیا۔ تم مسلمان ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو، اس کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس میں کم از کم یہ ذمہ داری شامل نہیں ہے کہ تم ہر مرد کے سامنے بیٹھ کر اس پر کیچڑ اچالو۔ تم مجھے میرا دین سکھانے کی کوشش مت کرو۔ احسن سعد نے اس کی بات کاٹ کر بے حد تنفر سے کہا تھا۔ میں حافظ قرآن ہوں اور تبلیغ کرتا ہوں، درجنوں غیر مسلموں کو مسلمان کر چکا ہوں۔ تم مجھے یہ مت بتاؤ کہ میرا دین مجھ پر عورتوں کے حوالے سے کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے اور کیا نہیں۔ تم اپنے دین کی فکر کرو کہ ایک محرم عورت کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی سابقہ آوارہ بیوی کی شان میں قصیدے پڑھوں۔ وہ بات نہیں کر رہا تھا، زہر تھوک رہا تھا۔ وہ جبریل کی زندگی میں آنے والا پہلا تبلیغی تھا جس کی زبان میں جبریل نے مٹھاس کی جگہ کڑواہٹ دیکھی تھی۔ تمہاری تصویریں میں نے شادی کے بعد بھی اس کے لیپ ٹاپ میں دیکھی تھیں، اور تب اس نے کہا تھا کہ تم اس کی بہن کے دوست ہو، تمہارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میں غلط نہیں تھا، میرا شک ٹھیک تھا۔ کوئی لڑکی اپنی بہن کے بوائے فرینڈ کی تصویریں اپنے لیپ ٹاپ میں جمع کر کے نہیں رکھتی ہے، احسن سعد کہہ رہا تھا، اور جبریل دم بخود تھا۔ اور آج تم نے بالآخر بتا دی کہ یہ افیئر کتنا پرانا تھا، اسی لیے تو اس عورت نے جان چھڑائی ہے میرے بیٹے کو مار کر۔ اس کی ذہنی حالت اس وقت جبریل کو قابل رحم لگ رہی تھی، اتنی قابل رحم کہ وہ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، احسن، اس نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا، وہ سرجری میں ہونے والی ایک غلطی سے مارا گیا۔ اس کی زبان سے وہ نکلا جو شاید اس کے لاشعور میں تھا اور جس سے وہ خود نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ احسن کو اس جملے کا سن کر کرنٹ لگا تھا اور جبریل پچھتایا تھا۔ وہ ایک برا دن تھا اور اس برے دن کا وہ بدترین وقت تھا۔ تم کیسے جانتے ہو یہ؟ احسن نے سرسری راتی ہوئی آواز میں اس سے کہا، کیونکہ میں اس آپریشن ٹیم کا حصہ تھا۔ اس بار جبریل نے سوچ سمجھ کر کہا تھا۔ بدترین انکشاف وہ تھا جو ہو چکا تھا، اب اس کے بعد کی تفصیلات کا پتہ چل جانا یا نہ چلنا بے معنی تھا۔ احسن دم سادے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، سخت تھا، پلکیں جھٹکائے بغیر اس کے چہرے کا رنگ سانولا تھا یا سرخ یا زرد، چند لمحوں کے لیے جسے جبریل کے لیے کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ سرجری میں نے نہیں کی احسن، میں ڈاکٹر ویزل کو اسسٹ کر رہا تھا، اور مجھے یہ بھی یقین نہیں کہ سرجری میں واقعی کوئی غلطی ہوئی تھی یا وہ میرا وہم تھا۔ جبریل نے اس کے سامنے جیسے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ احسن سعد وہاں اسے عائشہ آبدین سے بدگمان کرنے آیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے جبریل جواباً اسے کیا پتہ چلنے والا تھا۔ وہ یکدم اٹھا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا تھا۔ جبریل سکندر وہاں بیٹھا رہ گیا تھا۔ صبح سویرے اپنے فون کی اسکرین پر ابھرنے والے ہیلو بیک ان یو ایس اے والی اس تحریر اور بھیجنے والے کے نام نے رئیسہ کو چند لمحوں کے لیے ساکت کیا تھا، اس کے باوجود کہ وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ واپس آنے کے بعد اس سے رابطہ ضرور کرے گا۔ حالات جو بھی تھے، ان دونوں کے درمیان بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے چھپنا پڑتا۔ ویلکم بیک کا ٹیکسٹ اسے بھیجتے ہوئے رئیسہ نے ایک بار پھر خود کو یاد دلایا تھا کہ زندگی میں ہونے والے اس پہلے بریک اپ کو اس نے دل پر نہیں لینا تھا، اور بار بار خود کو یہ یاد دہانی ضروری تھی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تھا، لیکن کم ضرور ہوتا تھا، کچھ دیر کے لیے تھمنا ضرور تھا۔ یونیورسٹی جا رہی ہو؟ وہ نہا کر نکلی تو اس نے فون پر حشام کا اگلا ٹیکسٹ دیکھا۔ اس نے ہاں کا جوابی ٹیکسٹ کرتے ہوئے اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ ملیں؟ اگلے ٹیکسٹ فوراً آیا تھا۔ وہ کارن فلیکس کھاتے ہوئے میز پر پڑے فون پر چمکتے اس سوال کو دیکھتی رہی۔ کہنا چاہتی تھی اب کیسے، مگر لکھا نہیں میں مصروف ہوں۔ کارن فلیکس حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ وہ اب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل سنبھالنے کی ساری کوششوں کے باوجود اس کا سامنا مشکل ترین تھا۔ وہ روایتی لڑکی نہیں بننا چاہتی تھی، نہ گلے شکوے کرنا چاہتی تھی، نہ طنز، نہ جھگڑا، نہ ہی اس کے سامنے رو پڑنا چاہتی تھی۔ وہ بہرحال اس لیے نہیں گیا تھا کہ بچھڑ جاتا۔ فون کی اسکرین پر جواباً ایک منہ چڑھاتی اسمائلی آئی تھی، یوں جیسے اس کے بہانے کا مذاق اڑا رہی ہو۔ رئیسہ نے اسے اگنور کیا اور اسے جواباً کچھ نہیں بھیجا۔ 15 منٹ بعد اس نے اپنے اپارٹمنٹ کے باہر نکلنے پر گاڑی سمیت اسے وہاں پایا تھا۔ وہ شاید وہیں بیٹھے ہوئے اسے ٹیکسٹ بھیج رہا تھا، ورنہ اتنی جلدی وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے سرپرائز دینا اچھا لگتا تھا اور رئیسہ کو یہ سرپرائز لینا، مگر یہ کچھ دن پہلے کی بات تھی۔ وہ اس کے بلائے بغیر اس کی طرف آئی تھی۔ دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر خیر مقدمی مسکراہٹ ابھری۔ حال احوال کا پوچھا گیا۔ اس کے بعد رئیسہ نے اس سے کہا، مجھے آج یونیورسٹی ضرور پہنچنا ہے، کچھ کام ہے۔
हशाम ने जवाबन कहा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ और साथ कुछ गपशप भी लगा लेंगे। बड़े दिन हो गए हैं मिले और बात किए। रईसा ने इससे नजरें चुरा ली थी। मजीद कुछ भी कहे बगैर वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई थी। क्या हुआ? ड्राइविंग सीट पर बैठते ही हशाम ने इसकी तरफ मुड़ते हुए बेहद संजीदगी से कहा, क्या? रईसा ने अनजान बनने की कोशिश की। ये कहना कि मैं नाखुश हूँ, दिल शिकस्ता हूँ क्योंकि तुम मुझे उम्मीदें दिलाते दिलाते किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में ले आए हो, ये सब कम अज कम रईसा की जबान पर नहीं आ सकता था क्या? इसने जवाबन हशाम से पूछा। तुम्हारा मूड ऑफ है? वो अब बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। नहीं, मूड क्यों ऑफ होगा? रईसा ने जवाबन इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, पता नहीं, यही तो जानना चाहता हूँ। वो उलझा हुआ था। तुम कुछ दिनों से मुकम्मल तौर पर गायब हो मेरी जिंदगी से। बहरीन से भी राब्ता करने की कोशिश की लेकिन तुम कॉल रिसीव नहीं करती, ना ही मैसेजेस का जवाब देती हो। हुआ क्या है? तुम्हें क्या लगता है क्या वजह हो सकती है मेरे इस रवैये की? रईसा ने जवाबन इससे पूछा। मुझे नहीं पता। हशाम ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा था, मैं अब ये सब खत्म करना चाहती हूँ। रईसा ने बिल आखिर इससे कहा। वो चौंका नहीं, इसे देखता रहा, फिर सर झटक कर बोला, यानी मेरा अंदाजा ठीक है, तुम्हारा मूड वाकई ही ऑफ है। रईसा ने इसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय अपने बैग से अंगूठी की वो डिबिया निकाल ली और गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख दी। हशाम बोल नहीं सका। गाड़ी में खामोशी रही। फिर हशाम ने कहा, तुमने एंगेजमेंट की खबर पढ़ ली है? इससे भी पहले मुझे यही खदशा था, इसलिए इस खबर से मैं हैरान नहीं हुई। रईसा ने मध्यम आवाज में इससे कहा, बड़े ठंडे अंदाज में जिसके लिए वो हमेशा पहचानी जाती थी। मैंने तुमसे एक कमिटमेंट की थी रईसा, और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। न्यूज़पेपर में आने वाली एक खबर हम दोनों के दरमियान दीवार नहीं बन सकती। इतना कच्चा रिश्ता नहीं है ये। हशाम बड़ी संजीदगी से कहता गया था। न्यूज़पेपर की खबर की बात नहीं है हशाम, तुम्हारी फैमिली के फैसले की बात है। तुम अब वली अहद हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां और तुमसे रखी जाने वाली तवक्कुआत और हैं। वो इसकी बात पर हंसा था। वली अहद? मैं अभी तक ना अपने इस रोल को समझ पाया हूँ और ना ही ये पावर अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि मैं इस मनसब के लिए अहल हूँ भी या नहीं। आज जिस जगह पर हम हैं कल होंगे भी या नहीं। कोई पॉलिटिक्स नहीं। अगर मुझे फैसला करना होता तो मैं कभी ये ओहदा ना लेता, मगर सर्टेनिटी ये मेरे बाप की ख्वाहिश है। वो अब संजीदगी से कह रहा था। रईसा ने इसकी बात काटते हुए कहा, गलत ख्वाहिश नहीं है। कौन माँ बाप नहीं चाहेंगे अपनी औलाद के लिए ऐसा मनसब? तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसा मौका मिला है, वो मध्यम आवाज में कहती गई। पहले मैं भी यही समझता था, हशाम ने जवाबन कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है, कोई भी चीज लॉटरी में नहीं मिलती। ये जरूरी है वलीअहद के लिए कि वो एक शाही खानदान में शादी करे, वो भी पहली। मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी होती तो और बात थी, लेकिन अब नहीं हो सकता कि मैं शाही खानदान में शादी से इनकार करूं। जिन्होंने मेरे बाप की बादशाहत का फैसला किया है उन्होंने ही ये फैसला भी किया है। मुझसे इस बारे में राय नहीं ली गई, बताया गया था। वो खामोश हुआ। मैं अंदाजा कर सकती हूँ, इसीलिए तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रही। मैं और तुम्हारे दरमियान वैसे भी इतने अहदों में माँ तो हुए भी नहीं थे कि मैं तुमसे किसी बात के लिए इल्जाम देती, इसीलिए खत्म करना चाहती हूँ खुद, ताकि तुम अगर कोई ऑब्लिगेशन महसूस कर रहे हो तो ना करो। और मैं हर्ट नहीं हुई हूँ। इसने बात खत्म की, तवक्कुफ किया, फिर आखिरी जुमला बोला, तुम हुई हो, मैं जानता हूँ और मैं नादिम भी हूँ। हशाम ने इसकी बात के इख्तिताम पर कहा, और मैं ये सब खत्म नहीं करना चाहता, ना ही मैं तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ। रईसा, मैं तुमसे भी शादी करूंगा और ये बात मैंने अपनी फैमिली को बता दी है और उन्हें एतराज नहीं है। वो इसकी बात पर बेख्तियार हंसी और हंसती ही चली गई, इतना कि इसकी आंखों में आंसू आ गए। हुमैन बिल्कुल ठीक कहता था। पता नहीं इसकी जबान काली है या वो जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है। वो बिलाखिर अपनी आंखें रगड़ते हुए बोली। हशाम पूछे बगैर नहीं रह सका। वो क्या कहता है? यही जो तुम अभी कह रहे हो, दूसरी शादी। वो कहता है बादशाह हरम रखते हैं और हरम की मलका भी कनीज ही होती है। हशाम कुछ देर के लिए बोल नहीं सका, यूं जैसे लफ्ज ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसने जैसे मुदाफियाना अंदाज में कहा, अरबों में ऐसा नहीं होता, अगर बादशाह की 4 बीवियां भी हों तो भी। रईसा ने बड़ी नरमी से इसकी बात काट दी। मुझे किसी बादशाह से शादी करने की ख्वाहिश नहीं थी, मैं हशाम से शादी करना चाहती थी। तुम्हारी मजबूरी हो सकती है एक से ज्यादा शादियां करना, मेरी मजबूरी नहीं है। मैं मोहब्बत करती हूँ लेकिन दिल के हाथों इतनी मजबूर नहीं हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच ही ना सकूं। इसके लहजे में वही प्रैक्टिकलिटी थी जिसके लिए हशाम इसको पसंद करता था, मगर आज पहली बार वो अकल, वो समझबूझ उसे बुरी लगी थी। इतना कमजोर रिश्ता तो नहीं है हमारा रईसा,
اس نے رئیسہ کی بات کے جواب میں کہا، میرا بھی یہی خیال تھا کہ بہت مضبوط تھا، لیکن میرا خیال غلط تھا۔ میری ممی کبھی بھی انٹر کلچرل اور انٹرشنل شادیوں کے حق میں نہیں ہیں، اور لیکن آج مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ باعث ٹھیک نہیں سمجھتی ہیں۔ تہذیب کا فرق بہت بڑا فرق ہوتا ہے، رئیسہ کہہ رہی تھی۔ کبھی بھی بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے جیسے ابھی ہوا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ سب اب ہوا، بعد میں ہوتا تو۔ وہ رکی۔ حشام نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ میں تمہاری ممی سے متفق نہیں ہوں، محبت کا رشتہ ہر فرق سے بڑا اور طاقتور ہوتا ہے، رئیسہ نے کہا۔ میں مانتی ہوں، لیکن وہ تب ہوتا جب مرد کی محبت میرے بابا جیسی پیور ہو اور وہ میرے بابا کی طرح اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے۔ اس نے سالار سکندر کا حوالہ دیا تھا۔ اگر محبت کے بارے میں اسے کوئی ریفرنس یاد تھا تو اپنے ماں باپ کی آپس میں محبت ہی کا تھا، اور وہ حوالہ حشام نے بہت بار سنا تھا، لیکن آج پہلی بار اس نے حشام کا موازنہ سالار سکندر سے کیا تھا اور علی الاعلان کیا تھا۔ میں بھی اپنی محبت میں بہت کھرا ہوں، تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں، اس نے رئیسہ سے کہا تھا۔ اس کا وہ حوالہ اور موازنہ اسے پہلی بار شدید برا لگا۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے بحرین میں سر اور پلکوں پر بٹھایا جا رہا تھا، اور یہاں وہ اسے ایک عام آدمی کے سامنے چھوٹا گردان رہی تھی۔ ہاں تم ہو محبت میں کھرے، لیکن تم لڑ نہیں سکتے حشام، نہ مجھے زندگی میں شامل کرنے کے لیے، نہ ہی مجھے اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے۔ رئیسہ نے اب گاڑی کا دروازہ کھول لیا تھا۔ میں پھر بھی اپنے ماں باپ کو تمہارے ماں باپ کے پاس رشتے کے لیے بھیجوں گا، اور یہ وقت بتائے گا کہ میں تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے رئیسہ نے اسے کہتے سنا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے حشام کے جملے کو سنتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ ایک ہفتہ جبریل سکندر کے لیے عجیب ذہنی انتشار لایا تھا۔ احسن سعد ایک بے حد ڈسٹرب کر دینے والی شخصیت رکھتا تھا، اور وہ اسے بھی ڈسٹرب ہی کر کے گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اسفند کی سرجری سے متعلقہ جس بات کا اسے خدشہ تھا، وہ اس طرح ریئیکٹ اور انکشاف پر وہ اب کیسے کیس میں کسی بھی حوالے سے اپنی نامزدگی تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے طور پر اپنے کیریئر کے اس سٹیج پر اپنے پروفیشن سے متعلق کسی سکینڈل یا کیس کا حصہ بننا اپنی کیریئر کی تباہی کے مترادف تھا، لیکن اب اس پر پچھتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور اسی ہفتے میں بے حد سوچ بچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ عائشہ کو بھی سرجری کے حوالے سے وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ احسن سعد کو بتا چکا تھا۔ ان حالات میں ایسا کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے ہفتے کی رات کو اسے فون کیا تھا۔ فون بند تھا۔ جبریل نے اس کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ وہ اسے کال بیک کرے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے عائشہ کا نام اپنی اسکرین پر چمکتا دیکھا۔ کال ریسیو کرنے کے بعد ان کے درمیان حال احوال کے حوالے سے چند سیکنڈز کی گفتگو ہوئی، پھر جبریل نے اس سے اگلے دن ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ کس لیے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ عائشہ نے بے تاثر انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ یہ بات میں آپ کو سامنے بیٹھ کر ہی بتا سکتا ہوں، اس نے جواباً کہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے پوچھا تھا کہ وہ کس وقت اس سے ملنا چاہتا تھا۔ کسی بھی وقت جب آپ کے پاس وقت ہو، اس نے جواباً کہا تھا۔ 11-12 بجے؟ عائشہ نے چند لمحے سوچ کر اس سے کہا۔ اس نے جواباً کہا، اور عائشہ آبدین نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ جبریل فون ہاتھ میں لیے اگلا جملہ سوچتا ہی رہ گیا۔ احسن سعد نے اس سے کہا تھا کہ اس نے عائشہ آبدین کے لیپ ٹاپ میں اس کی تصویریں دیکھی تھیں۔ جبریل کو یاد نہیں پڑتا کہ اس کے اور عائشہ کے درمیان کبھی تصویروں کا تبادلہ ہوا ہو، اور تصویروں کا کوئی تبادلہ تو اس کے اور نیسا کے درمیان بھی نہیں ہوا تھا، لیکن نیسا کے پاس اس کی گروپ فوٹوز ضرور تھیں، مگر عائشہ ان تصویروں کو اپنے پاس اس طرح الگ کیوں رکھے ہوئے تھی؟ وہ گروپ فوٹوز ہوتی تو احسن سعد اس میں صرف جبریل کو پہچان کر اس پر اعتراض نہ کرتا۔ یقیناً عائشہ کے پاس اس کی کچھ الگ تصویریں بھی تھیں، اور وہ تصویریں وہ کہاں سے لے سکتی تھی؟ یقیناً فیس بک سے، جہاں وہ اپلوڈ کیا کرتا تھا، اور اس سے اس زمانے میں اپنی تصویریں باقاعدگی سے اپلوڈ کرتا تھا، وہ بھی ہیومن۔ وہ اس کے بارے میں بہت سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سوچتا چلا گیا تھا۔ احسن سعد سے ملاقات کے بعد عائشہ آبدین کے لیے اس کی ہمدردی میں 10 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اگلے دن ٹھیک وقت پر اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا، اور پہلے بیل پر ہی عائشہ آبدین نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ شاید پہلے ہی اس کی منتظر تھی۔ اپنے فلپ فلاپ سیاہ ڈھیلے پاجامے پہنے اور ایک بلو ٹی شرٹ کے ساتھ بالوں کو ایک ڈھیلے جوڑے کی شکل میں سمیٹے وہ جبریل کو پہلے سے بہتر لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے حلقے بھی کم تھے، وہ بے حد خوبصورت تھی، اور 16 سال کی عمر میں بھی اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی کسی کی نظروں کو روک سکتا تھا۔ جبریل کو احساس ہوا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اس نے جبریل کے ہاتھوں میں اس چھوٹے سے گلدستے کو دیکھا جس میں چند سفید اور گلابی پھول تھے، اور اس کے ساتھ ایک کوکیز کا پیک۔ اس کا خیال تھا وہ دونوں چیزیں اسے تھمائے گا، لیکن وہ دونوں چیزیں اٹھائے اندر چلا گیا تھا۔
किचन काउंटर पर इसने पहले फूल रखे, फिर कुकीज का वो पैक और फिर वहां पड़े कॉफी के इस मग को देखा जिसमें भाप उड़ रही थी। वो यकीनन इसके आने से पहले वो पी रही थी। एक प्लेट में आधा ऑमलेट था और चंद चिकन सॉसेजेस। वो नाश्ता करते करते उठ कर गई थी। मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ शायद। जिब्रील ने पलटकर आयशा को देखा जो अब अंदर आ गई थी। नहीं, मैं देर से जाती हूँ, आज संडे था और रात को हॉस्पिटल में ड्यूटी थी, इसने जवाबन जिब्रील से कहा। आपका संडे खराब कर दिया मैंने, जिब्रील ने मुस्कुराते हुए मुआज़फ़ाना अंदाज में कहा। वो अब लाउंज में बड़े सोफे पर जाकर बैठ गया था। आयशा का दिल चाहा इससे कहे इसकी जिंदगी में हर दिन पहले ही बहुत खराब था। वो कुछ नहीं बोली थी और किचन काउंटर की तरफ चली गई थी। ये आप मेरे लिए लाए हैं? जिब्रील ने इसे फूल उठाते हुए देखा। जी, इसने जवाबन कहा। इसकी जरूरत नहीं थी। इसने जिब्रील को देखा, फिर इन्हें एक वास में डालने लगी। ये भी जानता हूँ, जिब्रील ने कहा। इन फूलों को इस वास में डालते हुए आयशा को ख्याल आएगा शायद 2-2.5 साल के बाद अपने लिए किसी के लाए हुए फूलों को छू रही थी। आखिरी बार इसके घर आने वाले फूल असफन के लिए इसके कुछ अजीजों अकारिब के लाए हुए थे। इसने इन तकलीफदा यादों को जैसे सर से झटकने की कोशिश की। आप ब्रेकफास्ट कर लें, हम फिर बात करते हैं। जिब्रील की आवाज ने इसे चौंकाया। वो सेंटर टेबल पर पड़ी उन सुलाइयां उठाकर देख रहा था बेहद अम्यूज अंदाज में। ये आपका शौक है? इसने स्कार्फ के इस हिस्से को छूते हुए कहा जो अधबुना था। वक्त गुजारने की एक कोशिश है। ऑमलेट की प्लेट से ऑमलेट का एक टुकड़ा काटने की मदद से उठाते हुए आयशा ने जवाब दिया। अच्छी कोशिश है। जिब्रील ने मुस्कुराते हुए उन सिलाइयों को दोबारा इस बॉक्स में रखा जिसमें वो पड़े थे। आप ये कॉफी ले सकते हैं, मैंने अभी बनाई थी, पी नहीं, मैं अपने लिए और बना लेती हूँ। इसने कॉफी का मग लाकर इसके सामने टेबल पर पड़े एक मैट पर रख दिया। वो खुद दोबारा नाश्ता करने किचन काउंटर के पास पड़े स्टूल पर जाकर बैठ गई थी। मेरा ख्याल था आप मुझे नाश्ते की भी ऑफर करेंगी, जिब्रील ने मुस्कुराते हुए इससे कहा। मैंने इसलिए ऑफर नहीं की क्योंकि आप कबूल नहीं करते, इसने सॉसेजेस के टुकड़े करते हुए जवाबन कहा। जरूरी नहीं, जिब्रील ने इसरार किया। आप नाश्ता करेंगे? ठग से इससे पूछा गया। नहीं, जिब्रील ने कहा और फिर बेसाख्ता हंसा। मैं नाश्ता करके आया हूँ। अगर पता होता कि आप करवा सकती हैं तो ना करके आता। अजम्पशंस बड़ी नुकसानदा होती हैं, इसने कहा। आयशा खामोशी से इसकी बात सुनते हुए नाश्ता करती रही। मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था, इस तवक्को के बावजूद कि आप कॉल नहीं करेंगी, जिब्रील ने इससे कहा। वो कॉफी के सिप ले रहा था। आयशा ने चिकन सॉसेजेस का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए इसे देखा। इसे एक कागज का वो लफ्ज याद आ गया जो इसे एक लिफाफे में देख कर गया था, सॉरी लिखा हुआ, और जिसे देख कर वो बेहद उलझी थी। वो इससे किस बात के लिए मौजूदा था, किस चीज के लिए शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था। लाख कोशिश के बावजूद कोई वजाहत, कोई तोजी ढूंढने में कामयाब नहीं हुई थी। और इतना उलझने के बावजूद इसने जिब्रील को फोन करके इसे एक लफ्ज की वजाहत नहीं मांगी थी। वो इस शख्स से राह रस्म बढ़ाना नहीं चाहती थी, बार बार इससे बात करना, इससे मिलना नहीं चाहती थी। हर बार इसकी आवाज, इससे मुलाकात आयशा अब्दीन को पता नहीं क्या क्या याद दिलाने लगता था। क्या क्या पछतावा और एहसास ज़ियां था जो इससे होने लग सकता था। और आयशा अपनी माजी के इस क्लोजर को नहीं जानती थी जहां जिब्रील सिकंदर खड़ा था। जिब्रील ने इसे किचन काउंटर के बाहर स्टूल पर बैठे अपनी खाली प्लेट पर नजरें जमाई किसी गहरी सोच में देखा। इसने जिब्रील की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था, यूं जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। जिब्रील को समझ नहीं आया वो इससे जो कहने आया था वो कैसे कहे। इस वक्त इसने बेख्तियार ये ख्वाहिश की थी कि काश इसने सर्जरी के दौरान डॉक्टर विजिल की वो गलती देखी ही ना होती। आपका विजिटिंग कार्ड मुझसे खो गया था, मुझे याद नहीं, वो मैंने कहा रख दिया था, वो बिलाखिर बोली थी और इसने बेहद अजीब एक्सक्यूज दी थी। यानी वो इसे ये बताना चाह रही थी कि इसने जिब्रील का नंबर सेव नहीं किया हुआ था। कुछ कहने के बजाय जिब्रील ने अपने जेब से वॉलेट निकालकर एक और विजिटिंग कार्ड निकाला और इसे ऊन सिलाइयों के डिब्बे में रखते हुए कहा, यहाँ से गुम ना हो शायद। आयशा ने नजरें चुरा ली थी। वो प्लेटें उठाते हुए इन्हें सिंक में रख आई। आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। अपने लिए कॉफी बनाते हुए इसने बिलाखिर जिब्रील को वो इश्यू याद दिलाया जिसके लिए वो यहाँ आया था। एहसन साथ मुझसे मिलने आया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद जिब्रील ने इससे कहा, इसका ख्याल था वो बुरी तरह चौंकेगी। मैं जानती हूँ, वो इंतहाई गैर मुतवक्का जवाब था। जिब्रील चंद लम्हे बोल नहीं सका। वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। वो कॉफी को इस इंहमाक से बना रही थी जैसे इसकी जिंदगी का मकसद कॉफी का वो कप बनाना ही था। इसने मुझे कॉल की थी। जिब्रील की खामोशी को जैसे इसने
ریکارڈ کرتے ہوئے مزید کہا۔ جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اب کیا کہے۔ اگر احسن سعد نے اسے کال کی تھی جبریل سے ملاقات کے بعد تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس نے عائشہ کو اسفند کی سرجری کے حوالے سے، اس کے اعتراف کے حوالے سے کچھ نہ کہا ہو، اور اگر اس نے عائشہ سے ذکر کیا تھا تو عائشہ اس وقت اتنی پرسکون انداز میں اس کے سامنے کیسے بیٹھی رہ سکتی تھی۔ احسن سعد نے جبریل کے کام کو مشکل سے آسان کر دیا تھا، مگر اب اس کے بعد اگلا سوال جبریل کو سوچ نہیں رہا تھا۔ وہ اب اپنا کافی کا مگ لیے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کتنی گناہگار اور قابل نفرت ہوں۔ عائشہ عابدین کے لہجے میں عجیب اطمینان تھا، یوں جیسے وہ خود پر ملامت نہیں اپنی تعریف کر رہی ہو۔ جبریل اسے دیکھتا رہا۔ عائشہ عابدین کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تکلیف اور درد بھی جو جبریل نے ہر بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ شرمندگی اور ندامت بھی نہیں جو وہ ہر بار اس کی آنکھوں میں جھلکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے جملے نے جبریل کے سارے لفظوں کو گونگا کر دیا تھا۔ احسن نے آپ کو یہ بتایا کہ سرجری میں؟ جبریل کو پتہ نہیں کیوں شبہ ہوا کہ شاید احسن نے اسے کچھ نہیں بتایا، ورنہ عائشہ عابدین کی زبان پر کچھ اور سوال ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اس یک لفظی جواب نے جبریل کو ایک بار پھر کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا، یوں جیسے وہ ہاتھوں میں کوئی کرسٹل بال لینے بیٹھی ہو جس میں اپنا مستقبل دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ماضی وہ تھا جسے وہ بھولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور حال میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ زندگی کے اس حصے سے بس آنکھیں بند کر کے گزرنا چاہتی تھی۔ احسن سعد کی چلاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، گالی 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 اور گالیاں۔ وہ فون کان سے لگائے کسی مینکانکی انداز میں وہ گالیاں سن رہی تھی جو کئی سال اس کی زندگی کے شب و روز کا حصہ رہی تھی، اور وہ انہیں سنتے ہوئے اب امیون ہو چکی تھی۔ لفظوں کا زہر اب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا تھا، نہ اسے شرم محسوس ہوتی تھی، نہ تذلیل، نہ ہتک، نہ غصہ، نہ پریشانی۔ طلاق کا کیس چلنے کے دوران، طلاق ہونے کے بعد اور اسفند کی کسٹڈی کے کیس کے دوران بھی احسن کا جب دل چاہتا تھا وہ اسے اسی طرح فون کرتا تھا اور یہی سارے لفظ دہراتا تھا جو اس نے اب بھی دہرائے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود اس کی کال نہ لینے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ نفسیاتی طور پر وہ اس قدر خائف تھی کہ اس سے یوں لگتا تھا وہ اس کی کال نہیں سنے گی تو وہ اس کے گھر آ جائے گا۔ وہ اسے یہی کہتا تھا اور وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ امریکہ میں تھی۔ اس کی ایک کال پر پولیس احسن سعد کو کبھی اس کے گھر کے پاس پھٹکنے بھی نہ دیتی۔ لیکن عائشہ اتنی بہادر ہوتی تو اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی۔ ابیوز کی ایک قسم وہ تھی جو اس نے اپنی شادی قائم رکھنے کے لیے ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی مسلمان عورت بننے کی جدوجہد کرتے ہوئے سہی تھی، اور ابیوز کی دوسری قسم وہ تھی جو اس نے اسفند کی زندگی میں باپ نام کی اس محرومی کو نہ آنے کے لیے سہی تھی جو خود اس کی زندگی میں تھی۔ اسفند ایک کندھے پہ پیدائش نقص تھا، وہ اپنا بازو ٹھیک سے اٹھا نہیں پاتا تھا اور وہ سلو لرنر تھا۔ احسن سعد اور اس کی فیملی کے لیے اس کے یہ دونوں نقائص ناقابل یقین اور ناقابل معافی تھے۔ اس کی 7 نسلوں میں کبھی کوئی بچہ کسی ذہنی یا جسمانی نقص کا شکار کبھی نہیں ہوا تھا، تو ان کے گھر میں اسفند کی پیدائش کیسے ہو گئی تھی؟ یہ بھی عائشہ کا قصور تھا، اس کے جنس کا، اس کے اعمال کا، وہ اس کا عذاب اور سزا تھی۔ احسن سعد اور اس کی فیملی کے لیے آزمائش کیوں نہیں بنا تھا؟ اور عائشہ کے کھوکھلے لفظ اب بالکل گونگے ہو گئے تھے۔ اسے بھی یقین تھا کہ اس کی اولاد کی تکلیف اس کے کسی گناہ کا نتیجہ تھی، پر کیا گناہ؟ یہ سوال وہ تھا جس کا جواب اسے نہیں ملتا، اور اس معذور اولاد کے ساتھ اس نے احسن سعد کی اطاعت کی ہر حد پار کر لی تھی، صرف اس لیے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے بیٹے کو باپ کی ضرورت تھی۔ وہ اکیلے اسے کیسے پالتی؟ وہ اسفند کی پیدائش کے بعد امریکہ آ گئی تھی اور یہاں احسن نے اسے ریزیڈنسی کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ فائنینشلی اتنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ نے سوچے سمجھے بغیر اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ احسن کو یکدم ایسے کون سے فائنانس نظر آنے لگے تھے جس کے لیے اس کا کام کرنا بھی ضروری تھا، اور وہاں آنے کے 1 سال بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے امریکہ آنے کے چند مہینے بعد ہی احسن نے پاکستان میں دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ اب بہت فریکوینٹلی پاکستان آ جا رہا تھا اور عائشہ کو کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ چکی تھی۔ وہ انکشاف کسی نے اس کی فیملی کے سامنے کیا تھا جو احسن سعد کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان کو جانتا تھا۔ عائشہ عابدین کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ اس خبر پر کس رد عمل کا اظہار کرتی۔ یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہوتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہوا تھا تو ایسے فلمیں اور ڈرامے بھی بیچ لگنے لگی تھی۔ احسن سعد نے بے حد ڈٹائی سے دوسری شادی کا اعتراف کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور 4 شادیاں بھی کر سکتا تھا، اور یہاں تو اس کے پاس ایک بے حد مضبوط وجہ تھی
کہ اس کی بیوی سے صحت مند اولاد نہیں دے سکتی تھی جو اس کی دوسری بیوی اسے دے گی۔ زندگی میں وہ پہلا لمحہ تھا جب عائشہ آبدین تھک گئی تھی اور اس نے احسن سعد اور اس کی فیملی کے بجائے اپنی فیملی کی بات مانتے ہوئے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے نے احسن سعد کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس سے عائشہ آبدین سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اسفند کے نام کچھ جائیداد تھی جو عائشہ کے نانا نے عائشہ کے نام کرنے کے بجائے جائیداد کی تقسیم کے دوران اس کے اور عائشہ کے احسن سعد کے لیے گفٹ بیٹے کے نام ویلیوبل ہونے کی تھی کہ یہ بڑی وجہ تھی۔ اس سے عائشہ کے کردار پر شک تھا، اس کی بے عمل اور بے ہدایتی پر شکایت تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ عائشہ کو آزاد کرنے پر تیار نہیں تھا، مگر اس کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوا تھا۔ عائشہ کی طلاق کے دوران پاکستان میں احسن سعد کی دوسری بیوی نے بھی پروسیڈنگز شادی کے 8 ماہ بعد خلا کا کیس فائل کر دیا تھا۔ احسن سعد اور اس کی فیملی نے اس کے بعد کچھ مشترکہ فیملی فرینڈز کے ذریعے مصالحت کی بے انتہا کوشش کی تھی، مگر عائشہ کی فیملی نے ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور عائشہ اس سارے عرصے میں ایک کیچوے کی مانند رہی تھی۔ جو ہو رہا تھا وہی ہونا چاہیے تھا، مگر جو بھی ہو رہا تھا وہ خود نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تب بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ صحیح کر رہی تھی یا غلط۔ اللہ کے نزدیک اس کا یہ عمل گناہ تھا یا نہیں، اور اگر وہ گناہ تھا تو وہ چاہتی تھی یہ گناہ کوئی اور سر لے لے، لیکن اسے احسن سعد سے نجات دلا دے۔ جس دن اس کی طلاق فائل ہوئی تھی اس دن اس نے حجاب اتار دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا اب وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے وہ اللہ کے نظروں میں گناہگار ہی تھی۔ احسن سعد نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کی تھی، اس نے اسے اس دین سے بھی برگزشتہ کر دیا تھا جس کی پیروکار ہونے پر عائشہ آبدین کو فخر تھا۔ تمہارے یار کو بتا آیا ہوں تمہارے سارے کرتوت، احسن سعد نے فون پر دھاڑتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ تم کیا پلان کر رہی ہو کہ میرے بیٹے کو مار کر تم اپنا گھر بساؤ گی، رنگ رلیاں مناؤ گی؟ میں تو صرف تمہیں جیل نہیں بھیجوں گا، تمہارے اس یار کو بھی بھیجوں گا جس نے میرے بیٹے کا آپریشن کر کے جان بوجھ کر اسے مارا، اور اس نے اپنی زبان سے مجھے بتایا ہے۔ وہ بکتا جھکتا بولتا ہی چلا گیا اور وہ سنتی رہی تھی۔ عائشہ جبریل کی آواز نے ایک بار پھر اسے چونکایا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود کافی کے مگ سے اب بھاپ اٹھنا بند ہو چکی تھی، کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ عائشہ نے سر اٹھا کر جبریل کو دیکھا۔ وہ اب اسے بتا رہا تھا کہ اس آپریشن کے دوران کیا ہوا تھا، اور اسے یقین نہیں تھا، صرف اس کا اندازہ تھا کہ ڈاکٹر وزل نے سے اس آپریشن میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، اور قصوروار نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ یہ اس کی بے وقوفی ہی تھی کہ یہ انکشاف احسن سعد کے سامنے کر بیٹھا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، احسن سعد آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی بات کے اختتام پر عائشہ کی زبان سے نکلنے والے جملے نے جبریل کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اسی طرح پرسکون تھی۔ اگر وہ شدید جذباتی رد عمل کی توقع کر رہا تھا تو ایسا نہیں ہوا تھا، کسی غصے کا اظہار، کوئی ملامتی لفظ، کچھ بھی نہیں۔ وہ جواباً اسے تسلی دے رہی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے احسن کو بتا دیا کہ میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مانتے ہوئے کورٹ میں اسفند کے قتل کا اعتراف کر لوں گی۔ اس کے اگلے جملے نے جبریل کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا دیا تھا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ جیل کے ایک سنتری نے ایک راہداری جتنی لمبی بیرک کی ایک دیوار کے ساتھ چادر زمین پر ڈال کر سونے اور اس بوڑھے آدمی کو بڑی رعونت کے عالم میں اپنے جوتے کی ٹھوکر سے جگایا تھا۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ ویسا ہی پڑا رہا اور لیٹے لیٹے اس نے آنکھیں کھول کر سر پر کھڑے سنتری کو دیکھا۔ اسے یقین تھا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، اس سے ملنے کون آ سکتا تھا؟ پچھلے 12 سالوں سے تو کوئی نہیں آیا تھا، پھر اب کون آئے گا؟ ارے اٹھ، مرا پڑا ہے، سونا نہیں ایک بار کے کوئی ملنے آیا ہے؟ سنتری نے اس بار کچھ زیادہ طاقت سے اسے ٹھوکر ماری تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کون آیا ہے؟ اس نے سنتری سے پوچھا۔ وہی میڈیا والے کتے، سنتری نے گالی دی۔ سزائے موت کے قیدیوں سے انٹرویو کرنا ہے انہیں۔ اس نے ایک بار پھر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن سنتری کے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کی حرکت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ان میڈیا والوں سے بیزار تھا اور ان این جی او والوں سے بھی، جو وقتاً فوقتاً وہاں سروے کرنے آتے تھے، ان کے حالات زندگی جانتے تھے، ان کے جرم کی وجوہات کریدتے تھے، جیل کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ وہ جیسے سرکس کے جانور تھے جنہیں ان کے سامنے پیش ہو کر بتانا پڑتا کہ انہوں نے جو کیا کیوں کیا، کیا اب انہیں پچھتاوا تھا، اور کیا انہیں اپنے گھر والے یاد آتے تھے۔ بیزاری کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اس سنتری کے پیچھے چلتا گیا جو اسے بیرک سے نکال کر ملاقاتیوں والی جگہ کے بجائے جیلر کے کمرے میں لے آیا تھا، اور وہاں غلام فرید نے پہلی بار ان 4 افراد کو دیکھا، جن میں سے 2 گورے تھے اور 2 مقامی خواتین۔ وہ چاروں انگلش میں بات کر رہے تھے۔ غلام فرید کے اندر داخل ہوتے ہی ان کے اور جیلر کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی، اور پھر جیلر اس سنتری کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ غلام فرید، ایک عورت نے جسے تصدیق انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ غلام فرید نے سر ہلایا۔ بیٹھو، اسی عورت نے
اشارے سے سامنے پڑی ایک کرسی پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ غلام فرید کچھ نروس ہوا تھا، لیکن پھر وہ جھجکتا سکڑتا سمٹتا ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک گورے نے اس کے بیٹھتے ہی ہاتھ میں پکڑے ایک فون سے اس کی کچھ تصویریں لی تھی۔ جس عورت نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اب پنجابی میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کس جرم میں کب وہاں آیا تھا۔ غلام فرید نے رٹے رٹائے طوطے کی طرح ان کے 10-12 سوالات کا جواب دیا اور پھر انتظار میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ ان بنیادی سوالات کے بعد ایک بار پھر سے اس کے جرم کو کریدنا شروع کریں گے، پھر جیل میں اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے اور پھر، مگر اس کی توقع غلط ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی زبانی، اس کا نام، ولدیت، رہائش، جرم کی نوعیت اور جیل میں آنے کے سوال کے بعد اس سے پوچھا تھا، جیل سے باہر آنا چاہتے ہو غلام فرید؟ وہ گورا تھا مگر اس سے شستہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ غلام فرید کو لگا اسے سننے میں کچھ دھوکہ ہوا تھا۔ جیل سے باہر آنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے جیسے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ جیل سے باہر؟ غلام فرید نے سوچا ایک لمحے کے لیے، کیا وہ جیل سے باہر آنا چاہتا تھا؟ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا جو اس آدمی کے لیے جسے خیر متوقع تھا۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ باہر آ کر کیا کروں گا؟ غلام فرید نے جواباً کہا تھا، نہ کوئی گھر ہے نہ خاندان، اور اس عمر میں محنت مزدوری نہیں ہوتی۔ جیل ٹھیک ہے، یہاں سب ملتا ہے، غلام فرید نے کہا تھا۔ اس نے سوچا تھا اب سروے کے سوال بدل گئے ہوں گے، اگر تمہیں ڈھیر سارا پیسہ، ایک شاندار سا گھر اور ایک بیوی مل جائے تو بھی باہر آنا نہیں چاہتے، زندگی نئے سرے سے شروع کرنا نہیں چاہتے؟ اس بار دوسری عورت نے اس سے کہا تھا۔ بہت سارا پیسہ؟ غلام فرید نے سوچا، بہت سارے پیسے کی خواہش نے ہی تو مسئلہ پیدا کیا تھا اس کے لیے۔ اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جب وہ سوچتا تھا تو اسے سب یاد آ جاتا تھا، اپنی کڑوی زبان والی بیوی جس کے وہ عشق میں گرفتار تھا اور جو کبھی شہد جیسی میٹھی تھی، اور وہ بچے، 1-2 سال کے وقفے سے باری باری پیدا ہونے والے 9 بچے، جن میں سے چند بڑوں کے علاوہ اسے اب کسی کا نام اور شکل یاد نہیں تھی، وہ مولوی جو اس کا دشمن تھا، اور وہ سود جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے آج بھی وہ رقم یاد تھی جو اس نے سود پر لی تھی، اور وہ رقم بھی جو بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک دن وہ اپنی ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا تھا۔ سالار سکندر یاد ہے تمہیں؟ اس کو خاموش دیکھ کر اس گورے نے غلام فرید سے پوچھا تھا۔ غلام فرید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت آئی تھی۔ جھریوں سے بھرے چہرے، بڑے بالوں اور بے ترتیب داڑھی کے ساتھ پھٹے پرانے ملگجے کپڑوں میں وہاں ننگے پاؤں بیٹھے بھی اسے سالار سکندر یاد تھا، اور اس کا باپ، اور وہ نفرت بھی جو اس کے دل میں ان کے لیے تھی، اور بہت سی ان دوسروں کے لیے بھی جنہوں نے اس کا استعمال کیا تھا۔ غلام فرید نے زمین پر تھوکا تھا۔ کمرے میں بیٹھے چاروں افراد کے چہروں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ میرے بچپن میں، میری زندگی میں جتنا بڑا رول آپ لوگوں کی فیملی کا تھا، پچھلے 5 سالوں میں اتنا ہی بڑا رول اس شخص کا ہے، عبداللہ نے عنایہ کو بتایا تھا۔ چند ہفتوں بعد ہونے والی اپنی منگنی سے پہلے یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ عنایہ ایک سیمینار میں شرکت کے لیے کیلیفورنیا آئی تھی اور عبداللہ نے اسے ڈنر پر بلایا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر احسن سعد سے ملوانا چاہتے تھے جو اسی کے ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ سے ان سے بہت متاثر تھا۔ عنایہ نے کئی بار اس سے پچھلے سالوں میں اس شخص کے حوالے سے سنا تھا جس سے وہ اب تھوڑی دیر میں ملنے والی تھی۔ مسلمان ہونا آسان تھا میرے لیے، لیکن مسلمان رہنا اور بننا بڑا مشکل تھا۔ ڈاکٹر احسن نے یہ کام بڑا آسان کر دیا میرے لیے۔ جبریل کے بعد یہ دوسرا شخص ہے جسے میں رول ماڈل سمجھتا ہوں کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ عبداللہ بڑے پرجوش انداز میں عنایہ کو بتا رہا تھا اور مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ عبداللہ جذباتی نہیں تھا، بہت سوچ سمجھ کر بولنے والوں میں سے تھا اور کسی کے بے جا تعریف کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم جیلس تو نہیں ہو رہی؟ اس نے عنایہ کو ٹیز کیا۔ ہوئی تو نہیں، لیکن ہو جاؤں گی، اس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے تم ان سے ملو گی تو تم بھی میری ہی طرح متاثر ہو جاؤ گی ان سے، عبداللہ نے کہا۔ میں اپنے نکاح میں ایک گواہ انہیں بناؤں گا۔ عنایہ اس بار قہقہہ مار کر ہنسی تھی۔ عبداللہ تم اس قدر انسپائرڈ ہو ان سے؟ مجھے تھوڑا بہت تو اندازہ تھا، لیکن اس حد تک نہیں۔ مجھے اب اور اشتیاق ہو رہا ہے ان سے ملنے کا، عنایہ نے اس سے کہا۔ وہ یقیناً بڑے اچھے شوہر بھی ہوں گے اگر تم نکاح میں بھی انہیں گواہ بنانا چاہتے ہو تو۔ عنایہ کو مزید تجسس ہوا تھا، بس اس ایک معاملے میں خوش قسمت نہیں رہے وہ۔ عبداللہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اچھی بیوی ایک نعمت ہوتی ہے اور بری ایک آزمائش، اور انہیں 2 بار اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ان کی نرمی اور اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ان کی بیویوں نے، عبداللہ کہہ رہا تھا۔ عنایہ نے کریدے بغیر افسوس کا اظہار کیا۔ اوہ دیٹس سیڈ، تمہیں پتہ ہے تم سے شادی کے لیے بھی میں نے ان سے بہت دعا کروائی تھی، اور دیکھ لو ان کی دعا میں کتنا اثر ہے۔
ورنہ تمہارے پیرنٹس آسانی سے ماننے والے تو نہیں تھے۔ عبداللہ اب بڑے فخری انداز سے کہہ رہا تھا۔ میرے پیرنٹس کسی کی دعاؤں کے بجائے تمہارے کردار اور اخلاص سے متاثر ہوئے ہیں عبداللہ، عنایا نے اسے جتایا۔ اسے اپنی بے یقینی کا وہ عالم ابھی بھی یاد تھا جب چند مہینے پہلے عبداللہ سے پاکستان میں ملنے کے بعد امامہ نے اسے فون کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کا رشتہ امریکہ میں مقیم ایک ہارٹ سرجن کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بھوچکا رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے جو بھی پروپوزلز اس کے لیے زیر غور آئے تھے، عنایا سے مشورہ کیا جاتا اور پھر اسے ملوایا جاتا۔ یہ پہلا پروپوزل تھا جس کے بارے میں اسے اس وقت اطلاع دی جا رہی تھی جب رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ عجیب صدمے کی حالت میں اس نے امامہ سے کہا تھا، مگر ممی آپ کو مجھے پہلے ملوانا چاہیے تھا اس سے۔ اس کے بارے میں تو مجھ سے کچھ پوچھا تک نہیں آپ نے۔ تمہارے بابا نے بات طے کی ہے، امامہ نے جواباً کہا۔ عنایا خاموش ہو گئی۔ عجیب دھچکا لگا تھا اسے۔ تم نہیں کرنا چاہتی؟ امامہ نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، پہلے بھی آپ لوگوں ہی کو کرنا تھا تو ٹھیک ہے، عنایا نے کچھ بجھے دل کے ساتھ کہا تھا۔ اس سے عبداللہ یاد آیا تھا اور بالکل اسی لمحے امامہ نے اس سے کہا، عبداللہ نام ہے اس کا۔ نام سن کر بھی لہجہ بھر کے لیے بھی اسے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ایرک عبداللہ کی بات کر رہی تھی۔ امامہ اس قدر کٹر مخالف تھی ایرک عبداللہ سے شادی کی کہ عنایا یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جس عبداللہ کا اتنا دوستانہ انداز میں ذکر کر رہی تھی وہ وہی تھا۔ عنایا نے بمشکل کہا، اوکے، تم سے ملنا بھی چاہتا ہے، وہ نیو یارک میں آیا ہوا ہے، میں نے اسے تمہارا ایڈریس دیا تھا، امامہ کہہ رہی تھی۔ عنایا نے بے ساختہ کہا، ممی پلیز اب اس طرح میرے سر پر مت تھوپیں اسے کہ آج مجھے رشتہ طے ہونے کی خبر دے رہی ہیں اور آج ہی مجھے اس سے ملنے کا بھی کہہ رہی ہیں۔ ویسے بھی اب رشتہ طے ہو گیا ہے، ملنے نہ ملنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے جیسے اپنے اندر کا غصہ نکالا تھا۔ اس کی فیملی بھی شاید ساتھ ہو، اس کی ممی سے بات ہوئی ہے میری، اگلے ٹرپ پر میں بھی ملوں گی اس کی فیملی سے، منگنی کا فارمل فنکشن تو چند مہینوں بعد ہوگا۔ امامہ نے اس طرح بات جاری رکھی تھی جسے اس نے عنایا کی خفگی کو نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔ عنایا صدمے کی حالت میں اگلے 1 گھنٹے تک وہیں بیٹھی رہی تھی اور 1 گھنٹے کے بعد اس کے دروازے پر بیل بجنے پر اس نے جس شخص کو دیکھا تھا اسے لگا تھا سردیوں کے موسم میں ہر طرف بہار آ گئی تھی۔ گلاب کا ایک کھلا پھول ٹہنی سمیت اسے پکڑاتے ہوئے دروازے پر ہی اس نے عنایا سے پھاوڑا مانگا تھا تاکہ اس کے دروازے کے باہر پڑی برف ہٹا سکے۔ وہ کئی سالوں بعد مل رہے تھے اور عنایا کو وہی ایرک یاد آیا تھا جو اکثر ان کے گھر میں لگے پھول ہی توڑ توڑ کر اس کو اور امامہ کو لا کر دیا کرتا تھا، اور جس سردیوں میں اپنے اور ان کے گھر کے باہر سے فیوریٹ ہابی اس کی برف ہٹانا تھی۔ عبداللہ کی آواز اسے خیالوں سے باہر لے آئی تھی۔ ہی از ہیئر ریسٹورنٹ کے دروازے پر نمودار ہونے والے کسی شخص کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ عنایا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ احسن سے اس کی پہلی ملاقات تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس سے ہونے والا اگلا سامنا اس کی زندگی میں کتنا بڑا بھونچال لانے والا تھا۔ تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھیں؟ امامہ نے حمین سے اس صبح ناشتے کی ٹیبل پر کہا تھا۔ وہ ان کے پاس چند دنوں کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، یہ اس کے روٹین میں شامل تھا۔ بنا بتائے کچھ دنوں کے لیے امامہ اور سکندر عثمان سے ملنے آ جاتا۔ اپنی زندگی اور بزنس کے بے پناہ مصروفیات میں بھی وہ کبھی یہ نہیں بھولتا تھا۔ صرف ایک لڑکی؟ حمین نے بڑی سنجیدگی سے امامہ سے کہا جو اس کی پلیٹ میں کچھ اور آملیٹ ڈال رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے ہر بار اس کے پاکستان آنے پر اسے شادی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی۔ وہ ہنس کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، میں سیریس ہوں، مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ امامہ نے اسے گھورا تھا۔ باقی تینوں میں سے ہر ایک آزاد پھر رہا ہے تو میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ حمین نے اس سے کہا تھا۔ جبریل کے پاس ابھی شادی کے لیے وقت نہیں، عنایا کی تو ریزیڈنسی مکمل ہوتی ہی کر دوں گی، رئیسہ، اور تمہارے لیے اب تلاش شروع کرتی ہوں۔ امامہ نے اپنے لیے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا۔ You should do something more productive۔ حمین نے اسے چھیڑا۔ مثلاً؟ اس نے جواباً بڑی سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ آپ کے لیے کوئی پروڈکٹیو کام ڈھونڈتا ہوں، حمین نے آملیٹ کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تو دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک، اور جن دوستوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔